امیر المومنین کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے ولی مقرر ہوئے ہیں امت کے لیے. رسول اللہ نے اعلان فرمایا ہے لیکن تعیین و تنصیب اللہ کی جانب سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بھی منصب ولایت و ولایت بر امت عطا فرمایا ہے. انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں. اللہ کی جانب سے رسول تمہارے ولی ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کرتے ہیں وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں. رسول اللہ کی ولایت بھی اللہ کی ولایت سے نکلی ہے اور اللہ کی ولایت کا نتیجہ ہے. اصل ولایت کا نظام، محور ولایت کے نظام کا اللہ کی ولایت ہے. اللہ کی ولایت سے رسول کی ولایت و بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت قائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا تسلسل اولی الامر کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت، اور اسی طرح اولاد امیر المومنین ائمہ اطہار، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے. آج اس ولایت کو جو نیابتاً عن المعصوم قائم ہے اس کا عنوان ولایت فقیہ ہے. ولایت فقیہ ہو نیابت معصوم میں، یا ولایت امام معصوم ہو نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا نیابت یا ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ان تمام ولایات کا سلسلہ و سر سلسلہ اللہ کی ولایت ہے. اور ایسے نہیں کہ کسی زمانے میں جب رسول نہیں تھے تو اللہ کی ولایت ہوتی تھی اور پھر اللہ نے رسول مبعوث کیے تو اللہ کے بجائے نعوذ باللہ اللہ کی جگہ اب رسول اولیاء ہو گئے ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی جب ہوئے تو اللہ اب نعوذ باللہ ولی نہیں ہے. اور جب امیر المومنین رسول اللہ کے بعد ولی مقرر ہوئے تو اللہ ولی نہیں ہیں، اور جب اولاد امیر المومنین مقام ولایت پہ فائز ہیں تو اللہ ولی نہیں ہے. یا نیابتاً عن المعصوم جب فقی کی ولایت قائم ہوتی ہے تو اللہ کی ولایت نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ ہی کی ولایت ہے. رسول اللہ کی ولایت ہو تو بھی یہ اللہ کی ولایت ہے، اور نیابتاً عن الرسول امام معصوم کی ولایت ہو تو بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے ولایت اور اللہ کی ولایت کے سائے میں ہے. اور اگر نیابتاً عن المعصوم ولایت قائم ہو تو یہ بھی اللہ ہی کی ولایت کے سائے میں ہے. بنیاد اللہ کی ولایت ہے. انسان مسلسل دائماً بغیر وقفے کے، بغیر کسی عہد کے اور زمانے کی تفریق کے اللہ کی ولایت میں ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے اللہ کی ولایت کو کئی انداز سے بیان فرمایا ہے. واضح ترین حکم اس کا خداوند تبارک و تعالی کا حق تعالی نے بیان فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا ولی اللہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات.
مومنوں کا ولی اللہ ہے، اور مومنوں کو اللہ کی ولایت میں اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، اور کافروں کا ولی طاغوت ہیں، اور کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کی ولایت کے مقابلے میں رسول کی ولایت نہیں ہے، اللہ کی ولایت کے مقابلے میں معصوم کی، امام کی ولایت نہیں ہے، اور اللہ کی ولایت کے مقابلے میں فقی کی ولایت نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت کے مقابلے میں طاغوت کی ولایت ہے کہ انسان یا اللہ کی ولایت میں ہے یا طاغوت کی ولایت میں ہے۔ طاغوت قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے جسے متعدد مقام پر مومنین کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور طاغوت کے خطر سے برحذر کیا گیا ہے، طاغوت کی ولایت سے روکا گیا ہے، طاغوت کی اطاعت سے روکا گیا ہے، طاغوت کی حاکمیت اور حکومت سے نہی کی گئی ہے، اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے، جرم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی ولایت کے مقابلے میں جس کو بھی فرض کریں گے آپ، وہ طاغوت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اگر وہ خود بھی مدعی ہو اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی ولایت کا، وہ طاغوت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی ایک تکوینی ولایت ہے تمام نظام ہستی پر۔ اللہ کی ذات چونکہ خالق ہے تمام نظام ہستی کے لیے، مالک نظام ہستی ہے، اس لیے تمام نظام ہستی پر اللہ کی ولایت ہے۔ ولایت سے مراد حاکمیت، ولایت سے مراد فرمان روائی، ولایت سے مراد سرپرستی، اور ولایت سے مراد تحت ولایت امور میں تصرف، ان کے اندر اختیار رکھنا۔ تکوینی طور پر ولایت منحصر ہے اللہ کی ذات میں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، چونکہ اس ولایت میں توحید ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح خالقیت میں اللہ کی ذات خالق ہے، تو دوسرا کوئی خالق نہیں ہے جو شریک ہو اللہ کے ساتھ خالقیت میں۔ مالک ہے اللہ کی ذات، کائنات کی مالک ہے، اس مالکیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کے اوپر ولایت، حاکمیت اللہ کی ہے فقط، اور حاکمیت تکوینی میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ نے خود کسی کو شریک نہیں رکھا، نہ بنایا ہے، اور دوسرا کوئی اللہ کا شریک بن نہیں سکتا، اس لیے وحدہ لا شریک ہے حاکمیت تکوینی میں۔ وہ ولایت جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ولایت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے مقابلے میں طاغوت کی ولایت کا ذکر کیا ہے، یہ حاکمیت تکوینی نہیں ہے کہ تکوینی طور پر کائنات کے کچھ موجودات اور کچھ حقائق، کچھ حصے کائنات کے اللہ کی فرمان روائی میں ہیں، ان پر اللہ کا فرمان چلتا ہے، اور کچھ حصے کائنات کے ایسے ہیں جن پر طاغوت کا یا شیطان کا فرمان چلتا ہے۔ یہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ خود طاغوت کی مختلف شکلیں ہیں۔ طاغوت کہیں پتھر ہے، طاغوت کہیں درخت ہے، طاغوت ممکن ہے جانور ہو، طاغوت ممکن ہے کوئی شخص ہو، طاغوت ممکن ہے کوئی حکومت ہو، طاغوت ممکن ہے کوئی شخصیت ہو، طاغوت ممکن ہے ایک خاندانی سلسلہ ہو، طاغوت ممکن ہے کوئی آئین ہو، طاغوت ممکن ہے کوئی کانسٹیٹیوشن ہو، طاغوت ممکن ہے کوئی کونسل ہو، کوئی شورا ہو۔ یہ سب طاغوت کے مصادیق ہیں۔ یہ خود اللہ کی ولایت کے تحت ہیں۔ تکوینی طور پر ان کے اوپر فرمان روائی اللہ کی ہے۔ جس پتھر کو مورتی بنا کر طاغوت کے منصب پہ فائز کر دیا گیا ہے، یہ پتھر اللہ کی مخلوق ہے، فرمان خدا سے پتھر بنا ہے۔
حکم الہی سے حجر بنا ہے۔ جس جانور کو انسانوں نے مقدس مان کے ولی مان لیا ہے اس کو، یا اس کی اتباع شروع کر دی ہے، اطاعت شروع کر دی ہے، یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے فرمان تکوینی سے وجود میں آیا ہے، تحت حاکمیت اللہ ہے۔ یہ گائے اللہ کی حاکمیت میں ہے تکوینی طور پر۔ ہر چند انسان گائے کو اپنے لیے فرمان روا مان لیں اور گائے کو اپنے لیے کوئی ایسی حیثیت قائل ہو جائیں کہ جو انسان عقیدت کے ساتھ پیدا کر لے۔ یہ گائے عقیدت مند سمیت، گائے کے پجاری سمیت، یہ دونوں تکویناً فرمان الہی کے تحت ہیں۔ بس تکوینی طور پر ولی اللہ ہے۔ انسانوں میں آ کر ایک اور ولایت بھی سر اٹھاتی ہے انسانی معاشرے کے اندر۔ تکوین میں، کائنات میں فقط ایک ولایت ہے، تکوینی ولایت ہے اللہ کی۔ چونکہ کائنات کے موجودات فلکیات میں سے ہوں، ارضیات میں سے ہوں، سماویات میں سے ہوں، اور زمین کے اندر موجود یہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، یہ ایک ہی الہی ولایت کے تحت ہیں، اللہ کی فرمان روائی اور اللہ کی حاکمیت کے تحت ہیں۔ یہ ملک خدا ہیں اور ان ملک کے اوپر مالک و سلطان اللہ کی ذات ہے۔ لیکن انسان چونکہ صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے اور صاحب شعور ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت، ایک انفرادیت عطا کی ہے، دیگر موجودات سے اس کو علیحدہ کیا ہے۔ وہ علیحدگی اس میں ہے کہ دیگر موجودات باشعور نہیں ہیں، انسان باشعور ہے۔ دیگر موجودات با اختیار نہیں ہیں، انسان اختیار رکھتا ہے۔ دیگر موجودات صاحب ارادہ نہیں ہیں، انسان ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو صاحب ارادہ پیدا کیا ہے۔ ارادہ، اختیار اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس ارادے کا استعمال کرنے دیا جائے، ارادہ دے کے پابند نہ کیا جائے، ارادہ دے کے اس کے ہاتھ باندھ نہ دیے جائیں، ارادہ دے کر اس کو بے ارادہ کی طرح نہ کر دیا جائے۔ جس طرح سے دیگر موجودات ہیں، پتھر کو اللہ نے ارادہ نہیں دیا اور کوئی ایسا حکم بھی نہیں بنایا اس کے لیے جو اس کی شان اور ہستی سے ہٹ کر ہو۔ انسان کو ارادہ دیا ہے، اس لیے انسان کے لیے جو کچھ مقرر کیا گیا ہے اس میں ارادہ، انسان کے ارادے اور اختیار کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ انسان کے لیے ایسا راستہ، ایسا منشور، ایسا آئین، ایسا حکم، ایسا دستور نہیں بنایا گیا جس سے انسان کے ارادے کی نفی ہوتی ہو، یا انسان کے ارادے کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، یا انسان کے اختیار کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو۔ جو کچھ انسان کے لیے مقرر ہوا ہے اس سب میں انسان کا ارادہ و اختیار ملحوظ ہے۔ اس لیے ایک ولایت انسان کے لیے خصوصاً قائم کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے۔ ایک ولایت عمومی ہے تکوینی، اس میں انسان بھی شامل ہے۔ اللہ کی حاکمیت، اس ولایت کا معنی بھی حاکمیت ہی ہے۔ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی فرمان روائی، اللہ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اطاعت تکوینی، یہ تمام مخلوقات کے لیے یکساں طور پر ہے اور اس میں انسان شامل ہے۔ لیکن انسان کے لیے اس سے ہٹ کر ایک اور ولایت بھی مقرر کی گئی ہے جو انسان نے اپنے ارادے، اختیار اور مرضی سے اپنانی ہے۔ وہ ہے ولایت تشریعی، عموماً اس کو کہتے ہیں۔